اب اس سلسلہ میں دوسری بات آئی کہ لقمان کو لوگ کس حیثیت سے مانتے تھے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عموماً لوگوں نے لقمان نبی نہیں تھے، حکیم نہیں تھے، دانا تھے، نبوت کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ افریقہ میں ایک حبشی غلام تھے، مگر دانا بہت تھے، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہیں۔ آپ سب سوچیں عرب کے بگڑے ہوئے سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں راہ پر کہ آپ کے پاس تو کوئی نوکر نہیں، آپ مکہ اور مدینہ میں کوئی سردار نہیں، ہاں کیوں قرآن نہیں نازل ہوا علی رجل من القریتین عظیم، دو اتنے بڑے شہر ہیں، اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، رب کو وہ نہیں نظر آئے، تو ایک یتیم اور غریب نظر آئے؟ ایسے اکڑے سرکش لوگوں کو ایک غلام کی نصیحت کا کیا اثر ہو سکتا؟ یہ بات کوئی نہ اللہ نے ان کے سامنے پیش کی، نہ وہ اس غلام کو جانتے۔ میری باتیں ذرا توجہ سے سن لیں، پھر انشاءاللہ نا جب درس اللہ مہلت دے گا تو سارا بیان بھی ہوگا۔ مگر لقمان کو پہچانا، لقمان عربوں کے لیے کوئی غیر معروف اور اس قسم کا گمنام آدمی نہیں تھا کہ کسی علاقے میں غلام گزرا ہے۔ یہ بات ان کے لیے کیا اثر انداز ہوتی، کیا اثر رہتے؟ وہ کہہ دیتے ہاں آپ جیسے کوئی پاگل ہوگا جس نے یہ باتیں کی، نہیں، یہ ان کا ہی ایک سردار ہے۔ ٹھیک ہے وہ لقمان بھی ہوا، مگر یہ لقمان قوم عاد میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم برسر اقتدار آئی نا، وہ قوم عاد ہے، اور بڑی ترقی کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، سمود جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں، ذات العباد، ایسے ایسے ستون اور پیلس اور محل انہوں نے بنائے کہ انسانی تمدن وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ اتنے لوگ تھے، وہ ان کا سردار تھا۔ یہ لقمان جو تھا وہ غلام نہیں تھا، عربوں کا سردار تھا، اور قوم عاد سے وہ واقف تھے۔ لقمان کا تذکرہ ان کے شاعر طرفہ اور اسی طرح سلمہ یہ سب کرتے آئے تھے۔ ان کے شعروں میں سب باتیں موجود تھیں کہ لقمان جو تھا وہ پیٹریارک تھا، قوم عاد کا وہ سردار تھا، رئیس تھا، اس لیے ان کا بادشاہ گزرا، اور عرب اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں گزرا۔ یہ دھیان سے سن لیں کہ کیوں لقمان کا حوالہ دیا۔ عربوں کے لیے یہ ایک اتھارٹی تھی، ان لوگوں کی نظر میں تو بہت چھوٹی کا آدمی گزرا تھا، ان کا سردار تھا، ہیرو تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا یا رسول اللہ کے اتنے خلاف ہو گئے اور جس دعوت پر یہ باتیں جو تمہارے جو اچھے نیک لوگ گزرے ہیں، دانا بڑے، وہ سب کہتے کہ یہ ساری چیزیں وہ اپنے اشعار میں بیان کرتے تھے۔ اگر یہ حضور ہی بیان کرتے، وہ کہتے نہیں کوئی لقمان نے ایسی نصیحت نہیں، سب معروف تھی، ان کی جانی پہچانی یہ ٹریڈیشن تھی، یہ روایتیں ان میں چل رہی تھی کہ لقمان سردار تھا قوم عاد کا، اس نے یہ نصیحت کی، اس لیے وہ جٹلا نہیں سکتے تھے۔ اسی کو میں نے کہا نا کہ یہ خصوصی دلائل، یہ ان کے لیے جو مان رہے ہیں، وہ تو مان رہا، وہ کیسے انکار کرے؟ ہاں دوسری قومیں کہہ سکتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ لقمان گزرا، اس نے کوئی ان کے لیے ہے بھی، ان کے لیے عمومی دلائل، یہ ان کے لیے ہیں جن سے مخاطبین متعارف تھے، پہچانتے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ ریفرنس دیا کہ تمہارے جانے پہچانے لوگ